بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ فلسفے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو شاید آپ میں سے بہت ہی کم لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ فلسفے سے پہلے اس کا پہلا کیا نیم تھا اور وہ پہلا کون سا انسان تھا جس نے اپنے آپ کو فلسفی کہلایا تھا۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو فلسفہ ہے اس کے عام جو میننگ ہم اپنی بکس میں پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ فلاس اور صوفیہ ان سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب لو اینڈ وزڈم ہے، محبت، حکمت اور دانش کے۔ سب سے پہلے اگر ہم ٹیکنیکی طور پر دیکھیں تو یونان ایسا ملک ہے یا یونانی ایسی قوم ہے جنہوں نے سب سے پہلے فلسفے کے اوپر کام شروع کیا تھا، اور انہوں نے اپنی اس لا علمی کا یا سمجھنے کے جو گہوارہ جہل تھا اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اپنا ایک نصب العین بنا لیا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے جو دنیا کے راز ہیں ان کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ہم سٹارٹ میں بات کریں کہ فلسفہ بننے سے پہلے اس کا کیا نام تھا، تو فیثاغورس ہے، حکیم فیثاغورس اس کو کہتے ہیں۔ تو فیثاغورس نے اس کا جو نام ہے فلسفے کا، وہ سب سے پہلا نام اس نے جنین رکھا تھا جی، جنین کہا جاتا تھا اس کو فلسفے کو، اور یہ فیثاغورس نے سب سے پہلے اس کا یہ نام تجویز کیا تھا۔ اس کے بعد پھر مختلف ادوار آتے گئے، سقراط، افلاطون، ارسطو وغیرہ، ان کے دور میں پھر یہ ساری چیزیں چینج ہوتی آتی فلسفے تک پہنچ چکی تھی۔ اب اگر میں اپنی بات کروں کہ میں اس کے مفہوم کو کیا سمجھی ہوں فلسفے کا، کہ فلسفے کا ایکچوئل میں مین ہے کیا، تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ دو چیزیں شیئر کروں گی کہ ایک سائیڈ پہ ہے سائنس، اس کے درمیان ایک آ جاتا ہے جی برج، اور دوسری سائیڈ پہ ہے دینیات۔ اب جو سائنس اور دینیات کے درمیان کا جو یہ علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں جی علاقہ متارکہ، اور اصل میں یہ جو علاقہ متارکہ ہے یہی فلسفہ ہے۔ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سائنس اس کا جواب دے دیتی ہے، اور بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا ہمیں دینیات جواب دے دیتی ہے، بلکہ کچھ سوالات ایسے ہیں جس کو ابھی تک سائنس جواب دینے سے قاصر ہے، لیکن دینیات نے، اگر ہم اپنے قرآن کا مطالعہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں دینیات سے مل چکی ہیں اور اس کو ویریفائڈ بھی کیا جا چکا ہے، ان پہ اگر پھر سائنس نے ریسرچز بھی کی ہیں اور تو وہ بھی بالکل ٹھیک ایکوریٹ ثابت ہوئی ہیں۔ تو لیکن ان دونوں کے درمیان ایک علاقہ، ایک برج ابھی بھی موجود ہے، اس کو کہتے ہیں جی علاقہ متارکہ، اور وہ علاقہ متارکہ ہے فلسفہ۔ اب فلسفے میں کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ نفس کیا ہے، مادہ کیا ہے، اور کیا جو فطرت کے قوانین ہیں یہ واقعی ہی موجود ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس طرح کے روح کیا ہے، اور انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، کوئی ایسی سپریم پاور اس دنیا میں موجود ہے جو یہ کائنات کو چلا رہی ہے کہ نہیں ہے، یا یہ کائنات اٹ سیلف وجود میں آ گئی، تو یہ سارے جو سوالات ہیں یہ ہمیں اس کا جواب ملتا ہے علاقہ متارکہ یعنی کہ فلسفے کے اندر سے۔ اب فلسفے کو بہت سے لوگوں نے نکارہ سمجھ کر بھی اس کے اوپر کام کیا، بہت سے لوگوں نے اس کو بڑا ہی انٹرسٹنگ بنا کر بھی اس کے اوپر کام شروع کیا، مطلب کہ یہ اپنی اس کی یلغار ہر طرف سے موجود ہی رہی ہے، یہ ستم یہ سہتا ہی رہا ہے، اس کے بہت سے حمایتی بھی ہیں، بہت سے مخالفین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ فلسفے کو مدر آف ڈسپلنس، ٹھیک ہے جی، مدر آف ڈسپلنس، ام العلوم بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور جو باقی علوم ہیں وہ اس کی ڈاٹرز ہیں۔ فلسفے کو ام العلوم بھی کہتے ہیں اور جو باقی مضامین ہیں وہ اس کی ڈاٹرز ہوتی ہیں جی۔ اگر ہم فلسفے کو تھوڑا تاریخ میں جا کر دیکھیں تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یونان میں اس کا سرا جا کے مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو فیثاغورس تھا وہ پہلا انسان تھا جس نے اپنے آپ کو فلسفی کہلایا تھا، فیثاغورس نے۔
کیونکہ اسی نے ہی پہلا نام اس کا فلسفے کا دیا تھا، جو کہ وہ تھا جنین تھا، اور اسی نے ہی اپنے آپ کو جو پہلا شخص تھا دنیا کا وہ فلسفی کہلایا تھا۔ اور اس کا ایک میں انٹرسٹنگ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فیثاغورس اپنے ایک سفر کے دوران ایک بادشاہ تھا نیلس، اس سے ملا تھا، تو بادشاہ اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور بادشاہ نے اس کا پیشہ دریافت کیا۔ تو جواب میں فیثاغورس نے کہا کہ جو انسانی زندگی ہے اس نے اس کی تشبیہ دی تھی کہ یہ کسی میلے یا تماشے سے دی جا سکتی ہے، جہاں پر بہت سے لوگ اس غرض سے آتے ہیں کہ اپنا کرتب دکھا کر نام پیدا کر سکیں، مطلب کہ شہرت اپنی بنا سکیں، اور کچھ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہ خرید و فروخت کر کے اپنے مال کو دوسروں کو دکھا سکیں کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ موجود ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ شہرت حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی مال کی وجہ سے لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہوتے ہیں جن کا صرف مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ وہ علم کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں، وہ فطرت کے جو راز ہیں، انکشافات ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جو علم کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو فلسفی کہتا ہوں، اور میں اپنا شمار بھی اسی جماعت میں کرتا ہوں کہ میں فلسفی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو باقاعدہ طور پر فلسفے کا آغاز ہوا تھا، جس کو سمجھ لیں کہ باقاعدہ فلسفیانہ غور و فکر کیا گیا تھا، وہ تھا جو شخص تھا وہ تھا جی تالیس تھا۔ تالیس تھا، اور تالیس نے جو سب سے پہلا فلسفہ دیا تھا وہ پانی کا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو کائنات کی ابتدا ہے وہ پانی سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر بہت سے ادوار آتے گئے، اس کے حد و حال چینج ہوتے گئے، پھر فلسفے کا عروج ہوا۔ وہ سقراط، افلاطون اور ارسطو کے دور میں فلسفے کا بہت ہی عروج رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہودیت اور نصرانیت کا بھی دور آیا، پھر اس کے علاوہ مسلم فلاسفرز کا دور آتا ہے، پھر اس کے علاوہ بیکن، ڈیکارٹ، لاک، کانٹ، برکلے، جو مطلب رسل، ولیم جیمز، جان ڈیوی، یہ جو فلاسفرز ہیں یہ بھی پھر ساتھ ساتھ آتے گئے، اور دور جدید میں اب یہ فلاسفی ان لوگوں کی چل رہی ہے۔ تو تالیس سب سے پہلا انسان ہے جس نے باقاعدہ طور پر جو فلسفہ تھا وہ پیش کیا تھا اس کائنات کے حوالے سے لے کے کہ یہ کائنات پانی سے بنی ہے۔ اس کے بعد بہت سے فلاسفرز آئے جنہوں نے کہا کہ کائنات آگ سے بنی ہے، کسی نے کہا کہ جی یہ جو کائنات ہے یہ گھڑی کی مانند ہے اور انسان اس کی سوئیاں ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر سقراط وہ انسان تھا جس نے انسانوں کے اوپر کام شروع کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، اور اس کے بعد پھر جو فلاسفی کا دور تھا وہ چینج ہونا شروع ہو گیا تھا۔